میرا سوال احکام تجارت سلسلے میں ہے کہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اگر کسی کے پاس فری میں مگر آ جائے، آن لائن جو والیٹ ہوتا ہے اس میں اگر آ جائے تو کیا اس کو کیش کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے دارالافتاء اہل سنت کا ایک فورم ہے، مجلس تحقیقات شریعہ. تو مجلس تحقیقات شریعہ کے فورم پر یہ فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہو چکا کہ اس کا جو لین دین ہے وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. کئی ایسے وجوہات ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا. اور رہی بات یہ کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو وہ ایک پوری ڈیٹیلیبل چیزیں ہیں. بنیادی چیزیں جو اس کے اندر ہیں، اس کے اندر دھوکے کا عنصر اور غرر کا عنصر جو ہے وہ واضح ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں ان کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر ہم آن لائن سروس لیتے ہیں سرور کی، یا ویب سائٹ کا ڈومین لیتے ہیں، یا ایک کمپنی اپنے نام سے ای میل سروس لیتی ہے. ہزاروں ایسی چیزیں ہیں ورچوئل طور پر ہم سروسز لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ سروسز ہیں اور ان سروسز کی ایک اہمیت ہے، ان سروسز کا ایک رواج ہے، ایک عرف ہے، اور ان کے اندر کوئی غرر کا پہلو موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ چل رہی ہے، اس ویب سائٹ کا جو ڈومین، اس پر فیس دی جاتی ہے سالانہ. ٹھیک ہے. سرور لیا ہوا ہے، اس پر ڈیٹا رکھا ہوا، اس کی فیس دی جاتی ہے سالانہ. ٹھیک. تو دو طرفہ جو ہے وہ نفع بخش معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے جو ہے وہ سروس لی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں معاوضہ دیا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن کرپٹو کرنسیوں کا جو معاملہ ہے تو بارش کے مینڈک سے بھی زیادہ کرپٹو کرنسیاں وجود میں آ چکی ہیں. خود جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ جناب کس پر اعتماد کریں، تو یہ کہتے ہیں جی یہ والی خراب ہیں، یہ والی اچھی ہیں. تو خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں جناب اس میں ہیکنگ کے چانس ہیں اور اس میں چانس نہیں ہے، اور اس کی ویلیو برقرار رہتی ہے اور اس کی برقرار نہیں رہتی. تو بنیادی طور پر ہم نے غرر کو بنیاد بنایا ہے، اور جس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اگر کسی کو علمی حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں، بات کی جا سکتی ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آئیں شائیں کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں جی مولویوں کو پتہ نہیں، ان کو تو سسٹم کا نہیں پتہ، نظام کا نہیں پتہ. تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے آرٹیکل اس پورے اس پر نظام پر لکھے ہیں، اور متعدد آرٹیکل لکھے ہیں. میرا فیس بک پیج جو ہے اس پر یہ شائع ہوتے رہے ہیں، تو ان کو پڑھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت معلومات تو ہمیں ہیں اس کی، بلکہ زیادہ ہی ہے. مختلف ماہرین سے بھی آراء لی گئیں، لیکن بہرحال فتویٰ ہمارے یہاں سے یہی دیا گیا ہے کہ اس کا جو خرید و فروخت ہے وہ ناجائز ہے، مسلمان اس سے دور رہیں. مستقبل میں آ کے غرر کا پہلو کم ہو جاتا ہے، کوئی گورنمنٹ اس کو آن کر لیتی ہے اور وہ اپنے نظام کے تحت اس کو لے کے چلتی ہے، تو ہم جواز کا فتویٰ دیں گے. اور غرر سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہوگا، تو بالکل ہم جواز کا فتویٰ دیں گے. یعنی اس وقت جو کمزوری پائی جا رہی ہے وہ دور ہو جائے تو پھر حل نکل سکتا ہے.